وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 حصہ ہفتم 26-39 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لا یرتابوا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ سامنے کرام ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے، اور مومن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور جو منافق ہے اس کی بھی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یعنی منافق کون ہے؟ جس کے زبان پہ تو اسلام کا نام ہے اور چند اعمال ظاہری وہ کر رہا ہے، جیسے کہ مدینے کے منافقین، ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا تھا، بیعت کی تھی، اور 5 وقت نمازی تھے۔ یہ اس وقت یہ تصور ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو مسجد میں نہ آئے، اور باقی تمام ظاہری یعنی کام وہ کرتے تھے، جہاد پہ بھی بعض اوقات جاتے تھے، اور صدقات بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، کیونکہ وہ تو لازمی تھی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی، اللہ کی محبت نہیں تھی۔ ان کے دل ہماری طرح دنیا کی یاد سے آباد تھے، اللہ کی یاد سے خالی تھے، جیسا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں۔ دیکھیں، یہ میں تو کوئی خوشی سے تو یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے خوشی تو مجھے اس وقت ہوتی جب کہ ہم سب کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے اور دنیا کی محبت سے خالی ہوتے۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، دنیا ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں نا، یہ میرے 4 بچے ہیں اور ہم میاں بیوی، گھر، اور یہ وہ تھوڑا چھوٹا کاروبار، بس یہی میری زندگی ہے۔ بعض اوقات کسی کے پاس کچھ ٹکے پیسے ہوتے ہیں آخری عمر میں، تو کہتا ہے میری یہی جمع پونجی ہے۔ یہ اصل میں ایک ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ظاہر کا ہے، آپ کہتے ہیں یہی ہے، او یہ کہاں ہے، یہ تو تم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اصل جو سرمایہ ہے مومن کا، وہ اللہ کی محبت ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ ہمارے دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے مخاطب ہوں، اپنے دلوں کو دیکھ لیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ نہایت بری بات ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اور اس میں اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی یاد سے آباد کر لیں۔ میں نہایت آہستگی سے اور نبت الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ کی یاد سے اس کو آباد کر لیں۔ کوشش کریں کہ دل کی صفائی کریں۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ تو جب آپ پاک کریں گے تو یعنی وہ آئے گی، اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے گا۔ انسان ابتدائی حصے میں یعنی زندگی جب شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کا دل آلودہ ہوتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو دنیا کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور تھوڑی سی اس میں آلودگیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ جب اللہ کے رسول کی آواز کو سنتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے اور اس کی توجہ دیتا ہے، اس پر لبیک کہتا ہے۔ یہ نقطہ ہے، تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ انسان کا دل آلودہ ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ آلودگیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اس کو آپ نے پاک کرنا ہے۔
اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے، دنیا کی یاد سے اس کو خالی کرنا ہے۔ تو یہ ہوگا کیسے؟ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے اللہ، ہم نے سنی ایک پکارنے والے کی آواز جو پکار رہا تھا کہ بھئی یقین کر لو۔ منادیا ینادی للایمان، یہاں بھی دیکھیں لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر یقین کر لو کہ وہی منزل ہے، وہیں جانا ہے۔ تو ہم نے یقین کر لیا، فآمنا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایسے ہوگا کہ جب آپ رسول کی بات پر توجہ دیں گے، اس کو سنیں گے، اس پر دھیان دیں گے۔ دیہان ہمارا دنیا پر ہے، دیہان اردو کے لفظ ہے نا، یعنی ہم دنیا کی آواز کو سن رہے ہیں، دنیا والوں کی آواز کو سن رہے ہیں، یہ دنیا کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ چمک دمک، یہ کڑکتے نوٹ، یہ پلازا، یہ زمین، کمرشل پلاٹس، زرعی زمین، یہ بیوی، بچے، شوہر، گھر بار، گاڑی۔ انسان ایک طرح کا، دیکھیں یہ عام مظاہر ہیں ہمارے معاشرے کے۔ بس ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، مال حال ہے، اور وہ بس ایک ترنگ میں ہے، ایک نشے میں ہے دنیا کے، خوب گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بڑی بری بات ہے، یعنی اگر ایسی سوچ ہے کہ دنیا پہ آپ خوش ہو رہے ہیں، فریحوا بالحیات الدنیا، یہ خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا ایک امتحان ہے۔ میں بات کر رہا تھا دل کی پاکیزگی کی۔ دل پاک کب ہوگا؟ جب آپ خود چاہیں گے کہ میرا دل پاک ہو، تو اس میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ نے سننا ہے، ایمان کی طرف جو بلا رہا ہے پیغمبر، اس کی بات کو سننا ہے۔ اب اس کی بات جو سنانے والے ہیں مقامی طور پہ کوئی اللہ والے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اللہ کے اور رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو سچا شخص ہوگا وہ آپ کو اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہی پہچان ہے، یہی فرق ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہاں مقامی طور پر اگر کوئی آپ شخص ڈھونڈے تو وہ یہ شرط ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کا راستہ بتائے، خود بھی اللہ کے راستے پر ہو۔ تو بہرحال تو پھر جب آپ یقین کر لیں گے اور اپنا رخ بدل لیں گے، رخ پھیر لیں گے دنیا سے آخرت کی طرف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دیں گے آپ، نہیں، صرف نیت بدل لیں گے آپ، باقی تو ایز اٹ از رہے گی سارے کام۔ نیت بدل لیں گے، آپ کے ہر کام میں اب للہیت آنی چاہیے، اللہ کے لیے سارے کام ہونے چاہیے، دنیا کے سارے کام اللہ کے لیے۔ پہلے آپ کھانا اپنے نفس کے لیے کھاتے تھے، اب اللہ کے لیے کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، یعنی جو آپ کو طاقت دے، مقوی ہو، طاقت دے، کوشش کریں، کیونکہ یہ جسم، زندگی، صحت، یہ سب امانت ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ سگریٹ پی لیا، یہ پان سے منہ بگاڑ لیا، یہ کر لیا، حقہ، چلم، نسوار، یہ تو ساری فضول سی چیزیں، اس کو تو ہماری صحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں، مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس نے اللہ کو لبیک کہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر آپ کی منزل اللہ ہو گئی، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، ایک رہنما کو آپ نے تلاش کر لیا، اس کی رہنمائی کو آپ نے قبول کر لیا، اس پر اعتماد کیا، وہ
آپ کو اللہ کا راستہ بتائے گا، چلیں اللہ کے راستے پر۔ اب آپ کی سب سے پہلے دنیا اچھی ہوگی، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی دنیا سب سے پہلے اچھی ہوگی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت بدلیں، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں، رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ بعض لوگ پڑھتے ہیں نماز میں نیت باندھتے وقت نا، لیکن ہماری روایتی چیزیں رہ گئی ہیں بس۔ ہر کام دین کا، ہر عمل، ہر کام جھوٹ بن گیا ہے۔ جب آپ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اللہ ایمان یعنی آپ کے دل میں یقین نہیں ہوتا، یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ اگر آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر یقین آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ کا ہر عمل باطل ہے، جو دنیا کا آپ کا وہ یعنی جو دین کے نام پہ آپ کر رہے ہیں۔ باطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول ہے، فضول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر روز ایک دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ ساری جھوٹ سے لبریز ہوتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار الملک۔ ایک لمبا جھوٹ، لمبا جھوٹ، ہر فقرہ جھوٹا۔ یہ دیکھیں، اس بات کو نوٹ کریں نا، میں آپ کو دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں دنیا ہے اور یقین نہیں ہے، جو کہ یہاں مطالبہ ہے، یقین لما يدخل الایمان فی قلوب، دل میں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک واضح بات ہے، ہمارے دل میں یقین ہے، یعنی ہمارے، لیکن وہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے۔ یہ 5,000، 5 لاکھ، یہ 5 کروڑ، یہ دکان میری، یہ پلازا میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ عہدہ میرا، میں ایم پی ہوں، میں یہ ہوں، میں گریڈ 28 کا ہوں، اور یہ میری بیوی، یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، میرا شوہر، میرے بچے، میرے نماز۔ تو پھر ہر عمل جھوٹا بن جاتا ہے۔ تو زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کاغذی شعر، کاغذی شعر کیا کرے گا؟ شعر کی ایک تصویر لگا دیں بہت بڑی آپ، تو شعر اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک نمونہ ہے، ایک علامت ہے بس۔ ہم بھی علامتی طور پہ مسلمان ہیں، علامتی طور پہ، دین سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو میں آج جو ہے 15 نمبر کی آیت کے بارے میں آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ انما المؤمنون سے بات شروع ہو رہی ہے۔ مومن تو فقط وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین، اس میں جو گرامر کے حساب سے ترجمہ بنتا ہے کہ مومن تو فقط وہ لوگ ہیں۔ اب یہ جو ہے یعنی 3 مطالبے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ شک نہیں کرنا، ہمارا دین کے متعلق تو شک سے لبریز ہے، ہم دین کو جانتے نہیں ہیں تو شک کیا ہے؟ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، جیسے یہ آیت دیکھیں، اس آیت سے ملائیں نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
اے زبانی دعویٰ کرنے والوں، حقیقی یقین کر لو، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ یہاں بھی انما المؤمنون، اب دیکھیں اس سے پہلے جو 14 نمبر کی آیت تھی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، وہاں پہ ایک گروہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اس سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر تم ایمان لے آؤ اور عمل وہ اطاعت اللہ کی اور رسول کی کرو تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انما المؤمنون، مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہے۔ اب یہ تھے کہ غور سے سنیں، آمنوا باللہ، جن کا یقین ہے اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کا ہوں اور جانا اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے رسول کے طریقے کے مطابق۔ یہ ایمان باللہ مختصر میں نے آپ کو تعریف کر دی۔ یقین، ہمارا یقین کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، اور رسول کا طریقہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ کیا؟ غیر اہم۔ تو بس پھر تو بات ختم ہو گئی، یعنی رسول کے طریقے میں نجات ہے، آپ کے لیے طریقہ غیر اہم ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارا پھر شک نہیں ہونا چاہیے، یہ مومن شک نہیں کرتا۔ ہمارا دیکھیں، شک سے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو شک اس وقت پہ کچھ علم ہو تو شک پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے پاس تو دین کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، دین اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ہم ترک کر چکے ہیں، قرآن کو ہم ترک کر چکے ہیں۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، آج کا مسلمان ظاہر کا دیوانہ ہے، آج کا مسلمان ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، اور آپ کو ارد گرد سارا معاشرہ ہی ایسا مل جائے گا جو ظاہر کے لیے سوچ رہا ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، مرد ہو یا عورت۔ یہ بڑی قبیح بات ہے، قابل نفرت بات ہے۔ ہمیں اللہ سے پیار ہونا چاہیے۔ دنیا تو ایک استعمال کا متاع ہے، متاع قلیل ہے، دنیا تو ایک امتحان ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، دنیا امتحان ہے۔ ہمارے گرد جو بھی ماحول ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حالات ہمارے ارد گرد پیدا کیے ہوئے، یہ دراصل امتحان ہے۔ شوہر نیک ہے، بیوی ایسی ویسی ہے، بیوی اچھی ہے، شوہر ایسا ویسا ہے، امتحان ہے، یہ گزر جائیں، امتحان پاس کریں۔ مشکل سوالات کا جواب مومن آسانی سے دیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا مشکل سوالات سے۔ مشکل سوالات ہوں گے، ظاہر ہے، دیکھیں ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارا دماغ جو ہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، گوشت پوش کا ہے نا دماغ، جو عقل ہے وہ مادی عقل ہے، مادے سے پار نہیں جا سکتی، باطن کو نہیں دیکھ سکتی ہماری عقل، لیکن باطن کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، اور ہمارے پاس ایک علم دیا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ نہیں جانتا تھا، تو اس علم کو اپنے لیے نور بنا لے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کو اپنا لیے نور بنا لے، روشنی بنا لے، اس کی روشنی میں امتحان دیں، بالکل چیٹنگ کریں، نقل کریں، چیٹنگ کریں، نقل کریں محمد رسول اللہ کی، کھلے سوالات ہیں، کھلے جوابات ہیں، نقل فرض ہے، دنیا کے امتحان میں نقل فرض ہے، نقل کرو گے تو محبوب الہی بن جاؤ گے، نقل نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ الٹا حساب ہے نا، یا دنیا کے امتحانات جو ہوتے ہیں اس میں نقل کی اجازت نہیں ہوتی، آخرت
یعنی جنت حاصل کرنی ہے تو یہاں نقل کرنی ہوگی، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لینا ہوگا، رسول کی نقل کرنی ہوگی، رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جد و جہد۔ یہاں بعض اوقات ترجمے میں لکھا ہے کہ جہاد کے معاملے میں ہمارا مس کنسپشن ہے، یعنی ہمیں ہر چیز ہمارے لیے واضح نہیں ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جہاد کو عام طور پہ لڑائی جھگڑے تک نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جہاد کوشش، جہادو کوشش کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کی کامیابی مشقت میں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے جد و جہد کی میرے بارے میں ان کے بہت سے راستے کھول دوں گا۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جد و جہد کی اپنے مال سے، اپنے جان سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک ہم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہوا، جس کا یقین نہیں ہے، یقین جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور جد و جہد وہ نہیں کر رہا، تو یہ جھوٹا ہے۔ بات سچوں کی ہو رہی ہے۔ جس کے دل میں یقین نہیں ہے اللہ پہ، اپنی منزل پہ، منزل کے راستے پر دل میں یقین نہیں ہے، اب اگر وہ دین کا کچھ ظاہر اپنا بھی لیتا ہے تو دراصل یہ جھوٹا ہے، یہ فیس سیونگ کر رہا ہے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج پہ جا کے، زکوٰۃ دے کے فیس سیونگ کر رہا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں، یا داڑھی رکھ لی مٹھی بھر، یا جو بھی عورتوں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیے، پردہ کر لیا نام محرم سے، تو یہ فیس سیونگ ہے بس۔ دیکھیں اس وقت کا جو مسلمان ہے، اس کے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے، تو عمل جھوٹ ہو گیا۔ جو عمل یہ دین کے لیے یا اللہ کی اطاعت کے نام پہ کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ یعنی جو معیار ہے ایمان کا، وہ اس آیت نمبر 15 میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ جو ہیں سچے ہیں۔ اب یہ آیت تو اس کے مصداق تو ہم نہیں ہیں، یہ جو لوگ تھے وہ گزر گئے، آج تو خال خال ہیں، کچھ ہوں گے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی جماعت تو نہیں ہے۔ مومنوں کی نہ کوئی جماعت ہے آج، نہ اس کا کوئی امیر ہے، یہ تو مختلف بکھری ہوئی اسلامی نام پہ بنی ہوئی پارٹیاں ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا امیر ہے، اور کوئی بھی دوسرے کی اطاعت قبول، امیر ایک ہوتا ہے، مسلمانوں کا امیر ایک، مرکزیت، وحدت ہے، اسلام میں وحدت ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظموں کے امیر تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، باقی تو خلفاء تھے، ان کے گورنر تھے اور عاملین تھے۔ یہ ویسے میں آپ کو ایک تصور دے رہا ہوں، باقی تو یعنی شیرازہ بگڑ چکا ہے امت کا، مسلمان باقی نہیں رہے نا، حقیقی اور رسمی ہے، وہ کچھ کسی کام کے نہیں ہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہ دیکھیں، یہ ھم الصادقون اور انما المؤمنون، اس میں جو صاحب علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ بس یہی لوگ سچے ہیں، یہی مومن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔